الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر، قابل عزت دینی ایمانی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے نکاح کے تعلق سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں اور بہت سی ضروری باتیں وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھی، لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ ان بقیہ باتوں کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے تم میں ایک ایسے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں ہماری آیتیں، ہمارے احکام پڑھ کر سناتے ہیں، تمہارے جو غلط خیالات ہیں، غلط جاہلانہ رسمیں ہیں، ان سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کو تم جانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ والی جو بات کہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کی باتوں کو جس طرح سے سننا چاہیے اس طرح سنتے نہیں ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے ایک ایک بات کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، ایک ایک بات کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ قرآن کی بات اور احادیث کی بات کو ہم صرف اپنی علمی صلاحیت بڑھانے کے لیے نہ سنیں، بلکہ عملی جذبے کے ساتھ دل کے کانوں سے دل میں جگہ دینے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جن کو تم جانتے نہیں تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ باتیں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک اپنے تمام عروج، تمام ترقی، تمام تر تعلیمات کے باوجود ساری انسانیت وحی کے بغیر ان باتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بیان فرمائی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ بات دل میں اتار لیجیے کہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ وہ جو مغربی تہذیب بیان کر رہی ہے، یا ہمارا معاشرہ بیان کر رہا ہے، یا ہمارے خاندانی رسم و رواج بیان کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہیں، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتارنی چاہیے، ماننی چاہیے کہ وہی نظام زندگی، وہی زندگی گزارنے کا طریقہ کسی بھی کام کو انجام دینے کا سب سے شاندار، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پائیدار، سب سے زیادہ مناسب، ہر اعتبار سے وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ ہر کام کے اندر، چاہے وہ بڑا کام ہو چاہے وہ چھوٹا کام، اگر اس طریقے پر جتنا انسان کا جو کام سنت کے قریب ہوگا اتنا وہ کام برکتوں والا ہوگا، اتنا آسان ہوگا، اتنا شاندار ہوگا، ہر اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، انجام ہر اعتبار سے وہ کام سب سے زیادہ شاندار ہوگا۔ اور جو کام جتنا سنت سے دور ہوگا اتنا مشکل ہوگا، اتنا بے برکت والا ہوگا، اتنا نتیجے کے اعتبار سے بدترین ہوگا۔
گزشتہ ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو بے نکاح مرد اور عورت ہوں، چاہے سرے سے نکاح ہوا ہی نہ ہو، یا بیوائیں ہوں، یا طلاق ہو گئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے سرپرستوں میں ان کے والد ہوں یا والد کے بعد بھائی ہوں، یا خاندان کے کوئی اور بڑے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے متعلقہ رشتہ داروں کا، اپنی بیواؤں کا، مرد ہو یا عورتیں ہوں، نکاح کروا دیا کریں۔ ان یکونوا فقراء، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا نکاح میں جو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے کہ مال نہ ہونا ہمارے معیار کے حساب سے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ شریعت کہتی ہے کہ انسان کے پاس اگر مناسب کھانا، مناسب لباس، مناسب رہائش کا انتظام ہو تو وہ انسان شریعت کی نظر میں نکاح کے قابل ہے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ پاک دامنی کی نیت سے وہ نکاح کرے گا اللہ کے بھروسے پر، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے بے نیاز فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کے اقوال، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ایک حدیث اور اس کا واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج پھر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں احادیث کی کتابوں میں، ان واقعات میں سے جان بوجھ کر کے میں نے اس والے واقعے کو منتخب کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آج بھی تمام تر کوتاہیوں، تمام تر ایمانی کمزوریوں کے باوجود ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن، اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کا جو مقام ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز کا مقام الحمدللہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی خدمت کیا کرتے تھے۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ان کے والدین، ان کے اہل خانہ، سب اللہ کے لیے غور سے سنیں۔ بہت زبردست کوتاہیاں ہو رہی ہیں نکاح کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر، اور گھریلو زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں بہت بڑے بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ وقت کے اوپر نکاح نہ ہونا ہے، وقت کے اوپر نکاح نہ ہونا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرما رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام لے کر، تم نے شادی نہیں کی؟ یہاں رک کر پھر بیان کروں گا کہ آپ اگر احادیث آپ نے پڑھی ہیں یا سننے کا آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کو بے انتہا واقعات ملیں گے جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے، اپنی تربیت حاصل کرنے والوں سے، یعنی صحابہ کرام سے بار بار آپ کو پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کا مزاج کیا تھا، آپ چاہتے کیا تھے کہ جو بھی نوجوان، جو بھی شخص آپ کو نظر آتا تھا آپ کے پاس وہ آنا شروع کیا کرتا تھا، آپ یہ سوال فرمایا کرتے تھے تم نے شادی نہیں کی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی شادی نہیں کی کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو پھر آپ کی خدمت کرنے سے محروم ہو جاؤں گا، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں گر جاؤں گا۔ جان بوجھ کر جو میں نے وجہ بیان کی تھی، میں نے اس واقعے کا انتخاب کیا، یہ وجہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کی نظر میں سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی سعادت مندی کی بات یہی ہوگی نا کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نصیب ہے اور آپ کی خدمت کرنے کی سعادت میسر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پھر کہا، یعنی ان کا جواب آپ کو قبول نہیں ہوا، پسند نہیں آیا، تم نے شادی نہیں کی؟ انہوں نے پھر یہی والا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری بار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہی جواب دیا تو اب میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دین اور دنیا دونوں کی ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، اگر آپ کا منشا یہی ہے تو میں ہاں کر دیتا ہوں۔ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں اور ان کے اہل خانہ کی دل کی یہی کیفیت ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ کے نبی کے مزاج کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مزاج یہ ہے، بالغ مرد اور عورت کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے سوال فرمانے شادی نہیں کی۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو مال نہیں ہے، دوسری بات ٹھکانہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس سعادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے شادی نہیں کرتا۔
تیسری بار جب انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے شادی نہیں کی؟ تو پھر وہ فرماتے ہیں پہلے ہی ارادہ کر چکے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کروا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے میں جاؤ، فلاں خاندان میں میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دو. جب وہ صحابی پیغام لے کر کے پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائے تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تمام لوگ خوش، اللہ کے نبی نے ہمیں سلام کہا، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے یہ پیغام دیا. فوراً تمام اہل خانہ تیار ہو گئے. اب جب مہر کا موقع آیا تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مہر نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مہر تو ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے ان بھائیوں کے لیے فوری طور پر مہر کا انتظام کرو. صحابہ کرام نے چندہ کیا. اہتمام دیکھیں شادی کا کہ دینے کے لیے مہر کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنے خادم خاص، اپنی خدمت کرنے والے صحابی کے لیے فوراً کہتے ہیں کہ مہر کا انتظام کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کر کے جاؤ. مہر دیا گیا، نکاح ہو گیا. اب پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور ان سے کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ گھر میں جو اناج رکھا ہوا ہے وہ دے دیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے گا جا کر کہ گھر میں 7 صاع جو تھی وہ ساری کی ساری میں نے دے دی، اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر خالی کروا کر ایک صحابی کا اگر گھر بس رہا ہے تو اس میں 1 منٹ کے لیے بھی تاخیر کرنا پسند نہیں فرمایا. چندہ کر کے مہر دلوایا، چندہ کر کے ولیمے کا انتظام فرمایا. اپنے گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا ولیمے میں لگا دیا اور گھر کو بسا دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. آگے بہت سارے واقعات ذہن میں آنے. پھر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ قریب کے زمانے کا 1952 میں انتقال ہوا ہے حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ سکھ گھرانے سے تھے، اسلام میں داخل ہوئے اور علم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی. میں غریب مسکین آدمی ہوں، میرے علاوہ میرا کوئی خاندان کا فرد مسلمان نہیں ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہو کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت پر عمل کرنے سے کیوں پیچھے ہٹوں گا، میں تیار ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ان کے سسر صاحب نے کہا کہ کل عصر کے بعد تمہارا نکاح پڑھایا جائے. اب جب کمرے میں جا کر وہ طالب علم پڑھنے والے انہوں نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا. اب ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی کپڑوں کا انتظام کیا جائے، کسی سے ادھار مانگ لو، کپڑے پاس تھے نہیں. اس غربت کے عالم میں 1952 میں انتقال ہوا ہے. آپ اندازہ کر لیجیے کتنا پرانا واقعہ ہوگا. اب ان سے کہا، جب مشورہ دیا کہ قرض پر کسی سے کپڑے مانگ لو، کسی دوست کے پہن لو، تو انہوں نے کہا کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں قرض لے کر کے نکاح کی مجلس میں جاؤں. میں قرض نہیں لوں گا، جو ہے میرے پاس وہ ہے. میرے سسر نے تو مجھے اسی حال کے اندر پسند کیا ہے. تو ساتھیوں نے زبردستی مشورہ دیا کہ کم سے کم یہ تو کر لو جو کپڑے پہنے ہوئے انہیں ہی دھو لو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ میری شامت آ گئی، سردیوں کا زمانہ تھا، وہ میں نے کپڑے دھو لیے اور بارش کا موسم بن گیا، بارش آنے لگی، وہ کپڑے نہ سوکھنے تھے نہ سوکھے. عصر کا وقت آ گیا، میرے سسر نے دیکھا کہ جو کپڑے کل پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے آج یہ سردی کے زمانے میں میرا ہونے والا داماد گیلے کپڑے پہنا ہوا ہے، اس کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سونے کا دل دیا تھا. انہوں نے اسی حالت کے اندر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا. پھر فرمایا کرتے تھے ایک زمانہ وہ تھا احمد علی لاہوری کا کہ جب پڑھائی پوری ہونے کے بعد رخصتی ہوئی تو 1-1.5 مہینے تک میری اہلیہ میرے گھر پر رہیں. کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی کھا لیا کبھی فاقہ. جب ان کی اہلیہ گھر گئیں تو والدہ نے پوچھا تم نے کیسا پایا اپنے گھر کو؟ تو ایسی پاکیزہ خاتون تھی، ایسا اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی. فرمانے لگی کہ اماں میں تو یہ سنا کرتی تھی کہ جنت کا جو تصور میں نے سنا تھا تو لوگ تو مر کر جنت میں جاتے ہیں، میں تو جیتے جی جنت کے اندر چلی گئی. فرماتے ہیں کہ یہ میرے سسر کا عمل، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نکاح، یہ اس خاتون کا جواب. پھر فرماتے ہیں زندگی میں اللہ نے وہ حالات پیدا کیے کہ سرگودہ علاقہ جو ان کے ملک کا علاقہ تھا، اس علاقے کے بڑے بڑے سیٹ گھرانے کی عورتیں میرے گھروں میں برکت کے لیے جھاڑو لگانے آیا کرتی تھیں اور طائف سے میرے کھانے کے لیے پھل آیا کرتے.
اللہ نے اتنی وسعتیں دی. یہ میں نے آپ کو سنائے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل. اور میں آپ کو کتنے واقعات سناؤں. میں بلا تکلف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ عاجز خود اس نے اس آیت کے واقعات اور اس آیت کی برکت خود اپنے ساتھ دیکھی ہے. اس کی زندگی خود اس کے مطابق ہے اور اس نے خود اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی. کتنے واقعات میرے سامنے. میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہوں. میں مدرسے کے اندر خود دیکھتا تھا کہ ابھی بچے کے فارغ ہونے میں 4 سال 5 سال. دیہات کے اندر غریبوں کا یہ عام بات ہے کہ ابھی پڑھائی مکمل ہونے میں 5 سال میں بچے کا نکاح ہو گیا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل. کتنے سارے واقعات اس وقت میری نگاہوں کے سامنے میری زبان پر آ رہے ہیں. وقت کم ہے, میں آپ کو سنا نہیں سکتا. جو بھی انسان آج بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا, حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی مدد اللہ کے ذمے ہے. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو نکاح کا ارادہ کرے پاک دامنی کی نیت سے, تو اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائیں گے. اس لیے اگر آج بھی کسی مرد اور عورت کے اہل خانہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کریں گے اپنی اولاد کا, اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. یہ میں نے یہ والی بات پھر دوبارہ سے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ یہ والی جو چیزیں ہیں اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے کہ انسان کھلائے گا کہاں سے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رزق کا تعلق لوگوں کی کثرت سے ہے. جب انسان شادی کر کے بیوی کو گھر لاتا ہے اور اللہ رب العزت ان دونوں کے جمع ہونے کے بعد اولاد دیتے ہیں, تو ایک گھر میں پہلے اس کے اوپر اکیلے کی ذمہ داری تھی, اب اس کے اوپر 2 یا 3 افراد کی ذمہ داری ہوئی, تو اللہ رب العزت ان دونوں کے حصے کا رزق بھی اس کو عطا فرما دیتے. آپ اور ہم غور نہیں کرتے کہ ولادت سے پہلے لڑکی اس کی بننے والی ماں خوراک کھایا کرتی تھی, غذا کھایا کرتی تھی جسم میں صرف خون بنتا تھا. اولاد ہونے کے بعد وہی غذا کھا رہی ہے, خون کے ساتھ ساتھ دودھ بھی بن رہا ہے. وہی غذا, پہلے صرف خون, اب خون کے ساتھ دودھ. کس نے انتظام فرمایا ہے رزق کا؟ اور دودھ کے بننے کے ساتھ ساتھ جس جگہ سے بچے کو دودھ ملنا ہے, بچے کو اس جگہ سے دودھ کیسے اپنے پیٹ کے اندر لینا ہے وہ بھی سکھا دیا پیدا ہوتے ہی, اور جس جگہ دودھ پہنچنا ہے وہاں پر پہنچا بھی دی. یہ کون کھلا رہا ہے؟ یہ ہم کھلا رہے ہیں یا اللہ کھلا رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ, بہت سے جانور ایسے ہیں اللہ فرماتے تم نے دیکھا ہے لا تحمل رزقها, جانور اپنا رزق اٹھا کر کے نہیں پھرتے. کبھی ہم نے بھینس کی پیٹھ کے اوپر دیکھا ہے کہ وہ اپنا رزق لاد کر کے پھر رہی ہو؟ اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ یرزقها, اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے, وَإِيَّاكُمْ, تمہیں بھی کھلائے گا. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف ظاہری اسباب کو نہ دیکھے, بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اپنے بچوں کی پاک دامنی کی نیت سے شروع سے دینی تربیت کرتے ہوئے ساری باتیں سمجھاتے ہوئے اگر اللہ کے بھروسے پر وہ نکاح کر دے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز فرمائیں. ہم نے تو کھلی آنکھوں دیکھا ہے, سینکڑوں واقعات میری آنکھوں کے سامنے, خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اولاد ہوتی ہے پھر اضافہ فرماتے ہیں, پھر اولاد ہوتی ہے پھر اضافہ فرماتے ہیں, پھر اضافہ فرماتے ہیں. یہ بالکل پکی بات ہے, اس میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ حضرات غور کریں گے آپ کو بھی نہ جانے کتنے سارے واقعات آپ کے علم میں آ جائیں گے. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے گھر کے جو بالغ بچے ہیں یا اس کے بالغ بھائی ہیں, بالغ بہنیں, ان کے لیے جلد سے جلد انسان رشتے کا انتظام کرے اور جلد سے جلد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے, پھر اس کا حق ہے کہ اس کی شاندار تربیت کرے, اسے سلیقہ سکھائے, پھر اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بالغ ہونے کے بعد اس شخص نے لاپرواہی کی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور اس کا لڑکا یا لڑکی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ خود اس لڑکے لڑکی پر تو ہوگا ہی, لیکن سبب کی وجہ سے باپ کو بھی ہوگا, اور اگر ماں کا دخل ہے تو ماں کو بھی ہوگا. اور میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ انسان کو اگر فریش کھانا نہیں ملے گا, صحیح کھانا نہیں ملے گا, اور انسان بھوکا ہوگا تو خراب بھی کھانے پر مجبور ہو جائے گا. آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے, ہم لوگوں کا حال یہ ہے
کہ بڑی بچی کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے اور جتنے بھی چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ سارے کے سارے شادی کا قابل ہو چکے ہوتے، سارے کے سارے شادی کا قابل ہو چکے ہوتے، جب پہلی بچی یا بچے کی منگنی کر رہے ہوتے۔ ہم لوگ وہ زمانہ بھول گئے کہ جب ہم بالغ ہوئے تھے، کس عمر میں ہم بالغ ہوئے تھے، بلوغ کے بعد ہم کیا چاہتے تھے، کس عمر میں ایک انسان کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ احساس ایک ماں بننے کے بعد کیوں بھول جاتی ہے، ایک باپ بننے کے بعد اسے کس عمر میں شادی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ کیوں بھول جاتا ہے، کیوں اپنی اولاد کے جذبات کا قتل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس فرمان سے بھی بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو پھر اس بات پر بھی تو غور کریں کہ اگر انسان فطرت کو دبانے کی کوشش کرے گا اور بروقت نکاح نہیں کرے گا تو پھر بچے کیا کریں گے؟ بچے کیا زنا کی طرف راغب نہیں ہوں گے؟ آج بچے جو زنا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، میں کیا آپ کو واقعہ سناؤں؟ آپ حضرات بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی معلومات کہیں مجھ سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس عاجز کو اپنے اس ملک کے ایک آخری صوبے کے ایک شہر میں جانے کا موقع دیا۔ وہاں پر بیان کے سلسلے میں جانا ہوا۔ وہاں کے ایک مقامی عالم تھے جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ کے پڑھے ہوئے تھے، میری ان سے بات ہوئی۔ وہاں مسلمانوں کے کچھ حالات کسی سلسلے میں بہت خراب تھے، تو میں سمجھنا چاہتا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا معاملہ ہے۔ بات تفصیلی ہے، میں پورا واقعہ نہیں سنا سکوں گا، یہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جہاں 2-3 باتیں بنیادی بتائیں مسلمانوں کے معاملات خراب ہونے کی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی، کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہاں پر لڑکیوں کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے گھر میں یہ کہتی ہیں بہنیں اور ماں مل کر کے، یا کسی جگہ ماں نہیں ملی ہوئی ہوتی، بہنیں اپنے والد کو اور والدہ کو دونوں کو بہکا کر یہ کہتی ہیں کہ ہماری بہن خالہ کے یہاں ہے یا پھوپھی کے یہاں ہے، اور زنا کرنے کے لیے فلائٹ سے ٹکٹ بک کروا کے دہلی تک جاتی ہیں اور دہلی سے واپس آ جاتی ہیں ایک دن کے اندر۔ لیونگ ریلیشن شپ آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، بغیر شادی کے شادی شدہ زندگی گزارنا، یہ مسلمان لڑکیوں کے حالات۔ اور کتنے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھی یقیناً علم ہوں گے، ہمارے علاقے کے نوجوان ایسے ہیں کہ جو بغیر شادی کے شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہر ہفتے ہر 4-5-6 دن کے بعد نئی جگہ جا کر کے منہ کالا کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ ابھی تو بڑے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور چھوٹے بھائی کی جو عمر ہے وہ 25-27 سال ہو چکی ہے۔ چھوٹے بھائی کو نظر آ رہا ہے کہ اولاً تو میرا شادی کا نمبر آئے گا نہیں، اور اگر آیا تو 40-50 سال سے پہلے تو آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا ہے یہ؟ کیا انسان کر رہا ہے؟ شروع سے انسان کو ایسی زندگی گزارنا کہ میری اولاد ہو رہی ہے تو شروع سے میں اس طریقے پر لے کر کے چلوں کہ جب اس کی عمر 17-18-20 سال کی ہوگی تو مجھے اس کے لیے شادی کا انتظام کرنا ہے، چھوٹے سے کونے کا انتظام کرنا ہے، مکان کا انتظام ہو، کرائے کے کسی بھی طریقے پر ہو، گھر بسانے کی فکر کرنا۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے، جوان ہونے کے بعد اگر بر وقت اس کی شادی نہیں کی جاتی تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ لڑکی گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، یا اگر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اپنی دینداری کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو ہر وقت ماں باپ کو بددعائیں دیتی ہے، دل سے کوستی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا، میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ ماں باپ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہم نے شاندار کھانے کی سہولت دی ہوئی ہے، شاندار لباس دیا ہوا ہے، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، بظاہر تو ہماری بیٹی ہنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ ذرا معلوم کروائیں کسی اور ذریعے سے، بھول جاتے ہیں۔ اور کس سلسلے میں یہ باتیں بیان کی جائیں، مجبوری کے اندر یہ والی باتیں بیان کرنی پڑ رہی ہیں کہ احساس اور وہ چیزیں ہمارے اندر سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر انسان نے رسم و رواج کو فرائض کا درجہ دیا ہوا ہے کہ مجھے تو فلاں ہال میں شادی کرنی ہے، جس کا خرچ 5 لاکھ روپے، جس کا خرچ 10 لاکھ روپے، جہیز میں مجھے اتنے کا مال دینا ہے، لہذا پوری شادی کا خرچ 20-25 لاکھ روپے ہے، وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں، جب وہ ہو جائے گا چاہے لڑکی کی عمر 40 سال ہو چاہے لڑکی کی عمر 30 سال ہو، جب ہی کرنی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جب آپ کے عروج کا وقت تھا آپ کو اللہ نے وسعت دی تھی، اسلام کے مطابق تو وہ شادی نہیں تھی، لیکن اگر آپ نے کر لی تھی، اگر آج آپ کے زوال کا ٹائم ہے، آج وہ والا کاروبار نہیں ہے، تو آج جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق کر لیں، 30,000 والے ہال میں کر لیں، 2 لاکھ میں شادی کر لیں، جیسی وسعت ہے، جیسی حیثیت ہے۔ اگر آپ کو اپنی حیثیت دکھانی ہے، اپنا دبدبہ دکھانا ہے، شادی کا کوئی بڑا فنکشن کرنا ہے، کسی اور موقع پہ کر لیجئے گا۔
بنیادی چیزیں جو میں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر اولاد بالغ ہونے کے بعد گناہ کے اندر، زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ جو سبب اور جو وجہ بنے ہوئے ہیں، جو اپنی عنایت کی وجہ سے، اپنے جھوٹے اسٹیٹس اور شان و شوکت کی وجہ سے بچے اور بچی کو بیاہ نہیں رہے، گھر کے اندر لے کر کے بیٹھے ہوں، وہ بھی گنہگار ہوں گے، وہ بھی زنا کے مجرم۔ آج کل یہ چیز بھی بیان کرنے کا قابل ہے، اور اس کی بھی بیان کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ پڑھانے لکھانے کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں سے کام کروانے لگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو لوگ کام کروانے لگتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ والا طرز زندگی مغرب نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سے ماں باپ سے ہم نے خود اپنے کانوں سے اور بہت سے واسطوں کے ذریعے سے یہ بات سنی ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے تو تعلیم پر لگائے، اور جب اب وقت آیا ہے اس کا نفع حاصل کرنے کا، اب ہم کسی اور کو دے دیں۔ کیا سوچ بنتی جا رہی ہے ہم مسلمانوں کی؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہی تھا، آپ اس بیچاری کو نہ پڑھاتے، آپ مناسب عمر میں شادی کر دیتے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، یہ والی ساری باتیں، جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی، نکاح اتنی زبردست چیز ہے، اتنی اہمیت کے حامل چیز ہے، آپ اس سے اندازہ کریں۔ پھر وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں رہ جائیں گی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بات ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ بہت سے مرد حضرات کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، یا بہت سی بیویوں کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی۔ اب ہمارے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر یہ رسم و رواج بن گئی ہے کہ اب بیوہ کا نکاح نہیں کرواتے، مطلقہ کا نکاح نہیں کرواتے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ بقیہ تمام جو نکاح کیے ہیں وہ بیواؤں سے نکاح کیے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اس آیت سے ثابت ہے کہ بیواؤں کے نکاح کرانے چاہیے، مطلقاؤں کے نکاح کرانے چاہیے۔ آپ مطلقہ عورت کو، جس کی جوانی ابھی نہیں ڈھری ہے، نہیں ختم ہوئی، آپ کچھ بھی کھلا دیں، کچھ بھی کر لیں، آپ پوچھیں تو صحیح کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو ایک شوہر کے ذریعے سے اس کی ضروریات پوری ہوں گی، جو شوہر کے ذریعے سے اسے خوشی، سہارا اور جو چیزیں اسے شوہر کے ذریعے سے ملیں گی وہ آپ دے سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تو میں تب بھی نکاح کروں گا۔ اگر میری بیوی نہ ہو اور زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ جائیں اور مجھے پتہ چل جائے، میں تب بھی نکاح کروں گا۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا۔ بعض صحابہ کرام نے انتقال سے پہلے یہ کہا کہ میرا نکاح کروا دو، میں اللہ سے بغیر نکاح کی حالت میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خلیل نے، ہمارے پیغمبر نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، طاعون کی بیماری کا زمانہ، 2 بیویوں کا طاعون کی بیماری میں انتقال ہوا، خود طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میرا نکاح کرا دو، میں اللہ سے اس حال میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میں بغیر بیوی کے جاؤں۔ یہ نکاح کا مقام ہے اسلام کے اندر، یہ نکاح کی اہمیت ہے، یہ نکاح کی ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر، اگر بھائی ہیں تو بھائیوں کے اوپر۔ ان ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ والی بات بھی بیان کر دوں کہ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو اولاد ہے یہ شادی کے بعد شادی کی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھا سکے گی۔ تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو نکاح کے بغیر جتنا بیوی کا خرچ ہوگا نا، جتنا 2-3 بیویوں کا خرچ ہوگا، وہ 2-3 کا بغیر نکاح کے کسی اور کا خرچ اٹھا رہا ہے۔ عیاشیوں کے اندر، اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنی خوشبوؤں کے اوپر، اپنے بناؤ سنگار کے اوپر، جو انہیں گناہ کرتے وقت اختیار کرنا پڑتا ہے، گناہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کا جو سارا خرچ ملا کر کے ہوگا نا تو 70% بچ جائے گا، 30% کے اندر بیوی کا خرچ ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے، کس اعتبار سے آپ کو بتاؤں، آپ دنیا کی ریسرچ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ جو نئی روشنی کے لوگ ہیں وہ امریکہ کی ریسرچ، برطانیہ کی ریسرچ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ریسرچ کی ہیں باقاعدہ، امریکہ کے لوگوں نے، برطانیہ کے لوگوں نے، بڑی بڑی ریسرچ موجود ہیں۔ یہاں تک ریسرچ کی گئی ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہوں میں جب وفات کا ریشو چیک کیا گیا،
مرنے والوں کی تعداد کو چیک کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ 55% زیادہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ مرتے ہیں، 55% کم جو شادی شدہ ہیں وہ مرتے ہیں۔ دل کا مرض زیادہ غیر شادی شدہوں میں پایا جاتا ہے، یا بغیر شادی کے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ 55% کم شادی شدہوں کے اندر یہ امراض پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے امراض، چھوٹے چھوٹے کتنے سارے امراض، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی سوال جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا تم نے شادی نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں شادی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو مال ہے، تم تو مال والے ہو، تمہیں تو نکاح پر قدرت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں قدرت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، اور اگر تم نصارہ ہوتے تو تم تو عیسائیوں کے راہب ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو شادی کی ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہو پھر شادی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر کہ جو شادی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے اولاد کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے مناسب عمر کے اندر اگر انسان شادی کرے گا، میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر مناسب عمروں کے اندر آپ شادی کریں گے بچوں کی، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ جب مناسب عمر میں ماں باپ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو جب وہ باپ بنتا ہے لڑکا اور لڑکی ماں بنتی ہے تو عام طور سے ظاہر ہے کہ جب بچہ بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو ماں باپ نے جب بچے کو پالا تھا اس کے لیے جو پریشانیاں اٹھائی تھی اسے تو یاد نہیں ہے۔ اب جب وہ اپنے بچوں کو پالنے کے اندر جو پریشانیاں اٹھا رہا ہے تو اسے ماں باپ کی قدر ہونے لگتی ہے، اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت میری بیوی راتوں کو چکر کاٹ رہی ہے، راتوں کو پریشان ہو رہی ہے بچے کی طبیعت خراب کی وجہ سے، یا اس وقت جو میں اپنی ضروریات، اپنے شوق اور اپنے ارمان روک کر کے بچوں کے شوق پورے کر رہا ہوں، یہ میرے ماں باپ نے بھی تو میرے ساتھ کیے تھے، اس کو ماں باپ کی قدر ہونے لگتی ہے۔ اور اگر انسان اس عمر میں کراتا ہے، عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ اسپتال کے اندر پہنچ گئے، آخری وقت ہے، اب خواہش ہو رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے بچے کے سر کے اوپر صحرا دیکھ لوں، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس عمر میں اگر بچے کو احساس بھی ہوگا، اگر اس کو احساس بھی ہوگا تو ماں باپ تو ہے ہی نہیں، پھر وہ اپنی تلافی کیسے کرے گا؟ اس کے علاوہ کم عمری کے اندر، مناسب عمر کے اندر اگر ماں باپ کی نگرانی کے اندر شادی ہوئی، آپ خود سوچیں کہ ماں باپ دنیا سے چل بسے، اب جو بہن کا رشتہ ہے تو کیا بہن کے رشتے میں بھائی اس لیول کے اوپر جا کر کے سوچ سکتا ہے جو ایک باپ سوچ لیتا؟ باپ کی نگرانی میں زیادہ مناسب رشتہ بہن کے لیے، بیٹی کے لیے مل جائے گا، یا بھائی زیادہ مناسب رشتہ سوچے گا؟ یا اگر بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو کون کروائے گا؟ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو، اور یہ سب بہانے بازیاں ہوتی ہیں کہ ابھی بڑی بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی کا رشتہ پہلا آ گیا تو اس کا نہیں کر رہا ہے، یا فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، خواہ مخواہ کی یہ سب واہیات اور فضول قسم کی باتیں۔ مناسب عمر کے اندر شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان عمروں کے اندر نکاح کرنا دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ بھی فائدہ نظر آتا ہے مناسب عمر کے اندر شادی کرنے کا کہ جب شادی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ظاہر ہے کہ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان ناچاقیاں ہوتی ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ اگر مناسب عمر کے اندر شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ دونوں طرف کے اپنی نگرانی کے اندر دونوں کو سمجھا بجھا کر، دونوں کو عزت کا واسطہ دے کر، کسی بھی چیز کا واسطہ دے کر اپنی عمر میں دونوں کو سیٹ کر جاتے ہیں۔ اور مناسب عمر میں جب شادی ہوتی ہے تو مناسب عمر کے اندر جب شوہر کا ابھی عروج کا وقت نہیں ہے، اس عمر میں اگر عورت آ جاتی ہے، اس عمر میں اس کا ساتھ دیتی ہے، جب عروج کا زمانہ آتا ہے تو دونوں میں بے انتہا محبت ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کو پتہ ہوتا ہے یہ میری غربت کے ساتھی ہے۔ اور اگر مالداری دیکھ کر کے رشتہ ہوا ہوتا ہے تو شوہر ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے مال دیکھ کر کے اس نے میرا رشتہ قبول کیا تھا، اگر کبھی غربت کا زمانہ آیا پتہ نہیں یہ ساتھ دے گی، یہ چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان سارے سوالات کا حل، ان